جو بندہ دنیاوی مال کو اللہ کے کلام سے زیادہ سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں؟ میں نے قرآن عظیم کے ختم قرآن کے یا پورے ہدیے کے کیا نظر کیے، بلکہ ایک آیت کی بھی اجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ ہاں، بہرحال نظر ہدیہ یہ قبول کرنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں پر مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن عظیم تراویح کا بھی ہو۔ صاف فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ دین کی تبلیغ کے اجرت میں کیا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ پیسے اور سکے دین کی اجرت بن سکتے ہیں؟ کیا یہ قرآن پاک کا معاوضہ بن سکتے ہیں؟ علماء ذوی الاحترام اور خصوصاً دعات کو یہی چاہیے کہ انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کریں، اپنی اجرت اور اپنا اجر اللہ کی بارگاہ میں لینے کی تمنا رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک قاری صاحب کے پاس لگائے انہوں نے، جیسے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں۔ تو سننے میں یہ آیا کہ امام اعظم کے بیٹے کو ایک قاری صاحب نے ناظرہ قرآن پڑھایا۔ قرآن جب مکمل ہوا تو ہدیہ ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی خوشی کا دن، استاد کے لیے بھی خوشی کا دن۔ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے اور ہر جگہ ہے تقریباً۔ قرآن ختم ہوتا ہے تو گھر والے استاد کو بھی کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں اور بچے کو بھی اس دن کچھ خوشیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو جب امام اعظم کے بیٹے کا ختم قرآن مکمل ہوا ناظرہ، تو استاد نے، قاری صاحب نے جو پڑھایا تھا، امام اعظم نے خوش ہو کر قاری صاحب کو جو نذرانہ بھیجا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھا۔ 4 لاکھ درہم انہوں نے بطور ہدیہ قاری صاحب کو بھیجا۔ جب ان کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہا آپ نے امام اعظم کے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، ہدیتاً آپ کو دیا گیا۔ کہا میں نے تو صرف ناظرہ پڑھایا ہے، اس پر اتنا زیادہ پیسہ؟ انہوں نے اتنی بات کہی۔ امام اعظم کو آ کر کے قاصد نے بتایا کہ قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا، اتنی بات پر 4 لاکھ درہم کی کیا ضرورت تھی، اتنے پیسے؟ امام اعظم نے سنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا کل سے تو اس استاد کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی۔ ہاں، ختم قرآن وہ بغیر اجرت کے یا بغیر کوئی نذرانہ طے کیے آیا، تراویح پڑھایا ہے، لوگوں نے خوشیوں میں اسے ہدیہ اور نذر پیش کیا تو بالکل جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلا حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے تراویح کو طے کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں 10 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح ایک الگ نکالا ہوا ہے۔ 10 دن میں تراویح ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں، اسی دن ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح حرص رکھنا یہ ناجائز ہے۔ میرے عزیزو، انبیاء اکرام علیہم السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ، یہ آج 19ویں پارے میں ہم نے کثرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے، تکرار آئی ہے ایک آیت کی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں لوگوں تم سے اس بارے میں اجرت نہیں طلب کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ سارے نبیوں نے یہی کہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، یہ شعیب علیہ السلام ہو، سبوں نے یہی کہا ہے۔
حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، ان کی بھی یہی فرامین تھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا، ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو انبیاء اکرام کبھی اجرت نہیں طلب کرتے اور نہ ہی ان کی کوئی اجرت دے سکتا، اسی لیے جو علماء نائب انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے، اسی روش پر رہیں، قرآن کا ہو، تقریروں کا ہو یا پھر نعت خوانی کا ہو، یہ ساری چیزیں اس طرح اجرت طے کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ دین بیچنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے، وہاں سے پیسے ملیں گے، کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے، اسے کچھ پیسے مل جائے، مال مل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے، کیونکہ خنزیر غلیظ جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتا۔ اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی ہوس میں رہتا ہے، دین کا علم سکھانا ایسی ہی ہے، فطرت غلیظ ہے، وہ دین کو لے کر کرے گا کیا؟ بیچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے، ہوس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کی ہے۔ ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے عرض کر دوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج ضرورت ہے، سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، اس کا تجربہ ہے، کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے، جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے لیکن کس کو مار رہے ہو، کس پر پتھر برسا رہے ہو اس کا کوئی ہوش نہیں، کس غرض سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں، تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی۔ تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے وہ جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا پولیس مجھے پکڑ لے گئی، کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا، میں تو ولیمے میں جا رہا تھا، میں تو دعوت میں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا، دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا، میں پکڑا گیا۔ یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ہاں کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی، تمہاری صحبت خراب تھی، ہاں تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے، جوا کھیلتے نہیں تھے
لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے. قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے. وہ پکاریں گے میرا کیا قصور ہے, میں کیا کیا, میرا کیا جرم ہے. کہیں گے فلاں کے ساتھ جو تیرا گٹھ بندھن تھا, فلاں کے ساتھ جو تیری دوستی تھی. تب یہ پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں تو بچ گیا ہوتا آج. لقد اضلنی عن الذکر, اسی نے مجھے غافل کر دیا, گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے. اس لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں, بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں. حضور نے فرمایا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا. کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے, نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو, لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے. اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا. عطر لگاؤ نہ لگاؤ, لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آ ہی جاتی ہے. کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا. اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو, اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو, تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں. ہاں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے. بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا, سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا, غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے, اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے. کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا روزانہ فقہی مسائل کو سننا, اس کی پیچیدگیوں کو سننا, سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے. ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں, بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے. تو صحبت ہی کا تو اثر ہے, پڑھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی, حمام میں خوشبودار مٹی تھی, تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی. تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے, بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویزے تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے, تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے. گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم. کہتی ہے مٹی, نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میں مٹی ہی ہوں, نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں, لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی, گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی. جمال ہم نشیں در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم. فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا. وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے, یہ اس گلاب کا اثر ہے, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے. پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے. تو اے میرے عزیزو, اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو, اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے, ان کا راستہ بھٹکتا ہے, تو یہ صحبت کا اثر ہے. یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں, یا عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے, انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں. ان کی صحبت, یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں
دوست ایسی ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، یہ سادہ ہوتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی نئی چیزیں سننے لگتا ہے۔ اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں، شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے، نئے نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے، بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے، یہ لیں گے تو ایسا ہے، وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے، ٹرائی کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے، ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ اب اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی، باپ بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن دوست اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے۔ اور اگر باپ ٹوک دے کہ فلاں کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے، اس کو الجھن ہونے لگتی ہے، میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ برباد ہو چکے، برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں اپنی صحبت کو پاک رکھو، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ جوا جہاں کھیلا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہم تو نہیں کھیلتے، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 دن کے لیے اٹھ جاتی ہے، ختم، اس جگہ پر رحمت نہیں آتی۔ ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر، سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ نحوست ہے میرے عزیزوں۔ مسلمانوں کو اس معاشرے سے، ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو، جوا ہو، نشہ ہو، نہیں، بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈریس دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا۔ اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں، یوزر بھی وہی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں۔ کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ عزیزان گرامی، امت مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تمہارے یہ سارے کرتوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی؟ بچو اور صحبتوں کو پاک کرو۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ نمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام نمل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا۔ بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنا ہی نہیں، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی۔ سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو۔ پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے، جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے۔